السلام علیکم ناظرین کرام، سامعین کرام۔ پہلے میری کھڑکی سے آپ میرے باہر کا منظر آج کا دیکھ لیں، 5ویں روزے کا، اور پھر آتے ہوتا ہوں۔ سامعین کرام، آپ کے پڑھے لکھے لوگوں نے یہ جو تمام لوگ تھے، شیکسپیئر انگلینڈ کا آخری ان میں آتا ہے، اور اس پہ بعد ایرسٹاٹل تھا اور دوسرے فلسفی تھے اور اصلاح پسند لوگ جو تھے، وہ معاشرے کی بربادی کو چیخ چیخ کے پکار رہے تھے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے بات کر رہے تھے۔ سامعین کرام، آج میں بڑے تھوڑی سی سیریس قسم کی جو ہے نا وہ ٹاپک ہے، اور بڑا سنجیدہ قسم کا ہمارے معاشرے کے اندر جو خواتین ورکرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بڑا انتہائی افسوسناک ہے۔ اور مرد کی سرشت کے اندر ہے خوبصورت عورتوں، اور عورتوں کی طرف صرف عورتوں خوبصورت نہیں، عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہونا، ایک سے زائد ریلیشن رکھ کے اس کے بعد اس کو ہر ایک یہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر پہلے یہ آج سے نہیں ہوئی ہے، بہت صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ عورت میں ایکسیس ہو، اور ہر عورت میں ایکسیس ہو، اور ہر وقت ہو، یہ ایک جذبہ شیطانی ہے۔ اور ہم جو حضرت آدم علیہ السلام، عیسائیوں میں یہودیوں میں یہی لکھا ہوا ہے، ان کے علوم میں بھی، کہ شیطان نے ورغلایا تھا اور عورت کو بے پردہ کیا تھا، اور انسان کو وہ حوصلہ دیا تھا، اور پہلا قتل بھی اسی کے اوپر ہوا تھا۔ یہاں میں آپ سے بات کرتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سب کو سمجھانے کے لیے کہ مرد سربراہ ہے کھانا کا۔ اس کو کہا اس کی ساس یا اس کے بھائی یا اس کے دوسرے یا تیسرے لوگ اگر اس کو یہ زچ کریں کہ ہماری بیٹی حکمران ہو جا کے، یہ وہ غلیظ ترین نظریہ ہے جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج اگر کوئی مرد اگر پورا ذمہ داری سے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھ کے تمام ضروریات پوری کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ وہ دنیا کی وہ واحد عورت ہے، اس کے علاوہ کوئی عورت نہیں ہے، تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں اور کر دیا جاتا ہے، جس کے سے گھروں میں فساد ہوتا ہے، اور ان لمیٹڈ ضروریات اور خواہشات اور اس کو پورا کرنے کی خاطر پھر وہ اس کا جواز بناتی ہیں کہ میں ملازمت کروں یا کروں، اور پھر اس کے بعد یہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ اور پھر میں کیونکہ یہاں لیموزن کا کام کرتا ہوں، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر امیر ترین معاشرے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہوں، اور اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں جب ہم کسی معاشرے کو کوئی معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے امیر اور طاقتور لوگ تباہ ہوتے ہیں، پھر چھوٹا معاشرہ اس کو فالو کرتا ہے۔ میں جتنی گفتگو سکتا ہوں آفیشیل بیوروکریٹس کی، اور فائنینشیل اور مارکیٹنگ اور آئی ٹی اور فائنینسنگ اور ایڈوائزنگ، اس کے اندر تمام اکثر و بیشتر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو وزٹ پہ آتے ہیں تو وہ آنے والی کو ورکر کے تک ایکسیس حاصل کرے، ان کو اگر کوئی تھوڑا سا ڈھیل کرے تو اس کو تمام چیزیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں، ماحول۔ اور اب میں نے تو یہ دیکھا کہ وہ اگر ایک ہی ہوٹل میں ہے تو جا کے رات کو دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلاظت، یہ لعنت، یہ ذلت، یہ بربادی، یہ توہین، یہ تذلیل ہمارے معاشرے میں بھی آ گئی ہے۔ اور عورتوں کی سب تعلیم، اور اس کے بعد سب سے بڑی اس کی خوبصورتی، اس پہ میں نے طارق مسعود صاحب کی ویڈیو اپنی ویلاگ پہ بھی کی ہے، اور اس کے اوپر بھی کی ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو فوکس کرنا سیکھیں، اور معیشت کی ترقی۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو گھر بٹھا کے کھانا نہیں کھلا سکتا اور اپنے بچوں کو وہ حیا کرے، شرم کرے، میں اس کو یہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ اس کی ذمہ داری ہے اس کی بیوی کو قرآن کے حساب سے، دین کے اسلام سے، کہ وہ اپنے بچوں کو، اور جن کے بچے زیادہ ہیں یا چھوڑے، وہ اپنے آپ کو فوکس کریں، ادھر ادھر کی مصروفیات اور اس کے بجائے اپنے کام پہ فوکس کریں۔ اور اگر ان کی بیٹی ہیں بیٹے، ان کو جیب خرچ دیں۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر آنے والی بہت ساری لڑکیاں فیس بک پہ وہ ہر تیسرے تعلق کے بعد وہ پیسے مانگنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کی ضروریات پوری کرنے کے، ادھر ادھر فوکس کرنے کے لیے اپنے گھر کو صحیح کریں، اور اپنی بیٹیوں کو سب سے پہلے ان کے خرچ کا خیال کریں۔ ان کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کو سب سے پہلے ان کو پوچھیں، ان کو خیال کریں، اور ان لمیٹڈ خواہشات کی تکمیل نہ کریں۔ یہ ڈیزائر نے یورپ کو یہاں تک پہنچا دیا اور اسلام نے ضروریات کو محدود کرنے اور ایک
حلال کے رستے پہ جو ہے نا اپنے آپ کو کرنے کے لیے کہا. جن جن گھروں میں جو غریب تھے نا وہ معیار زندگی بلند کرتے 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 یہاں آ گئے. ایک خاتون اپنے نیو یارک اور کینیڈا اور اس کے بارے میں کہ کوئی پاکستانی کسی کی مدد نہیں کرتا. میں کہتا پاکستانیوں میں سے آئے وہ بہت پوچھتے رہے جنہوں نے کہا گاڑی پہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا. یہاں آ کے سب کچھ ملا. اور اس کے بعد جو ان کی اندر کی خوب سے بات نہیں تھی, پہلے تو برے لوگ ہوتے تھے نا بڑے, لیکن ان کی اندر کی خوب سے بات نہیں باہر آئی, جس کا نتیجہ ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کرتے. صرف مجھے مل جائے, مجھے یہ مل جائے, یہ مل جائے. سود کے اوپر گاڑیاں, گھر, اور ان کے اندر جو ہے وہ ہر وقت مارٹگیج اور انشورنس اور اس کا پے کرنے کی وجہ سے ان کے اندر بد اخلاقی آتی ہے. آپ کی ایک بیٹی ہے, 2 بیٹی ہے, 3, اللہ سے دعا کریں اور ان کی ضرورتوں کا سب سے پہلے خیال رکھیں. ان کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھیں اپنی بیوی کے ساتھ. اس طرح آپ کی زندگی بہتر. یہ معاشرہ ہمارا تباہ و بربادی کی طرف اسی جا رہا ہے. اور اگر جن عورتوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں, اپنے آپ کو اپنے خاوندوں کو برباد نہ کریں, نہ کریں کہ وہ جناب ان کو ہر وقت جو ہے نا ان کے لیے یہ ماڈل. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اپنے کیسے گزارا ہوا تھا. یہ وہ بربادی ہیں جو اس معاشرے کے اندر, اس گھروں کے اندر تباہی اور بربادی کا باعث بن رہی ہیں. یہ اس طرح کی باتیں ہیں. میری ویڈیو اچھی نہیں لگے گی نہ. میں سب سے پہلے اپنے کاروبار کی برکت پہ میں نے اپنی چیریٹی رکھی ہوئی ہے. اپنے بچوں کا اپنا اشارہ, سب سے پہلے اپنی بیٹی کو میں اس کے پیسے جو ہے نا ویکلی ٹرانسفر کرتا ہوں. اس طرح اپنی ضرورتوں, اپنی زندگی کے اندر میں نے بہت کچھ کیا, لیکن اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو, اپنی تمام مصروفیات کو محدود کر کے اپنے گھر تک مرکوز کیا کہ اگر میں اپنا گھر میں معاشی طور پہ درست نہ کر سکا تو یہ آپ کی ذمہ داری. بطور مرد آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمران بنایا, اور ادھر ادھر سوشل میڈیا یہ وہ دیکھ کے جو آپ ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں, اپنے گھر پہ فوکس کریں, اپنے بچوں پہ. وہ آپ کو پے بیک نہ کریں, یہ ان کی مرضی ہے, لیکن آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرے. یہ وہ بنیادی اصول ہیں. نہیں ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کے بعد یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, یوں نہیں ہوتا. جتنے لوگ میں نے دیکھا, بہت ارب پتی لوگوں میں, چنیوٹی کھوجوں کے اندر, جھنگ کے بڑے بڑے کھوجوں کے اندر میں نے زندگی گزاری. چمڑے کی فیکٹری میں سے کام شروع کیا تھا, اور پھر بعد میں نے بزنس بھی کیا. اور یہاں بھی وہ جتنے امیر ہوتے تھے اپنے آپ کو سادہ زندگی میں رکھتے تھے. مجھے یاد آتی ہے خواجہ نعیم صاحب گجرانوالا کے تھے, اور حافظ شریف الحسن صاحب تھے, اس طرح خواجہ زکا صاحب سیالکوٹ میں تھے, اور بہت سارے اتنے ارب پتی لوگ تھے, لیکن اپنی ضروریات کو محدود کر کے لوگوں کی ضروریات بھی پوری کرتے تھے, اپنے بچوں کی بھی کرتے تھے, اور بڑا سٹیٹس دے کے گئے ہیں ماشاء اللہ. یہ ویڈیو آپ ان سب لوگوں کے لیے ہے. آپ اپنی بیٹیوں, بھائیوں, سب کو, اور توقعات نہ رکھیں. توقع صرف اللہ سے کریں, محنت کریں, اور اس کا نتیجہ, محنت میں کمی نہ کریں. کل کو میرے والد صاحب کہا کہتے اتنی محنت کر, ناکام بھی ہو جائے تو یہ شک نہ ہو کہ تم محنت نہیں کی. انشاءاللہ زندگی کامیاب ہوگی. نماز اور قرآن اور صبر, یہ زندگی کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ ہیں. یہ جو کوئی کیا کھا رہا ہے, کوئی کیا پی رہا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں. آپ ہم نے اپنے بجٹ کے اندر رہنا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ برکت. آپ سونے کے لقمے نہ کھانے, آپ نے سب کچھ کھانا ہے. آپ اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت, پیسفل, بہت سارے لوگ پیسفل ہیں, انشاءاللہ زندگی ان کی گزر رہی ہے. آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہ برف کا, اور آپ مسکراتے ہوئے خوش ہو کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ ختم کریں. رمضان میں میرا تو 5ویں دن میں ایک قرآن ختم ہو گیا, اور ترجمے کے ساتھ میں سنتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے. نماز کی پابندی کریں. نماز نہ پڑھنے والے کی شفاعت بھی کوئی نہیں ہونی. اور یہاں وہ آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے, نماز سب کچھ سکھاتی ہے. السلام علیکم.